اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر فریحہ میلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے دنیا کی حقیقت۔ ہم نے اتنی ساری آپ سے بات کی، مختلف مفسدات القلوب پر ہم نے، دلوں کے فساد جو چیزیں برپا کرتی ہیں ہمارے دل میں، اس پر بات کی۔ اسی کی ایک کڑی ہے دنیا کی حقیقت کہ ہم اس میں کتنا انوالو ہوں۔ تو اب میں بات کروں گی اپنی معزز مہمان سے۔ تو جی، آپ ہمیں بتائیے کہ دنیا کی اصل میں حقیقت ہے کیا، اور قرآن اور سنت ہماری کس طرح اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے؟ یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، دنیا کی حقیقت اور دنیا کی محبت، اور یہ مفسدات القلوب میں ایک اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور اسی سے سارا کچھ سٹیم کرتا ہے، سارا کچھ پھوٹتا ہے۔ حسد اسی سے پھوٹتا ہے، بغض اسی سے پھوٹتا ہے، غیبت، لڑائی جھگڑا، ہر چیز اسی سے پھوٹتی ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت بھی اسی سے سٹیم کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم میں دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر آپ کو دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور اس کی حقیقت بتائی گئی ہے، بالکل کھول کے رکھ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے اس کا اصل۔ درست۔ اور اس میں پھر ہم ایک آیت کو لے لیتے ہیں، جی، اور وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ہیں سٹیجز ہماری دنیا کی زندگی کی، جی، کہ ہم لعب و لہو میں پڑھتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ لعب اور لہو کھیل اور تماشا ہے، اور کھیل اور تماشا سے مراد کھانا ہے۔ اللہ یعنی ہم کھانے پینے میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور آپ اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو آج کی جو روٹینز ہیں، کیا بچے، کیا بڑے، کیا ہوم ڈیلیوریز، کیا ریسیپیز، کیا اتنے، یعنی زندگی کا ایک میجر حصہ فوڈ کی ورائٹی اور فوڈ کے اوپر تبصرے پر گزرتا ہے۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ جتنا لیوش کھانا کھایا جاتا ہے اس کا انجام اتنا ہی برا ہوتا ہے، تو اس لیے جتنی زیادہ آپ دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے اتنا ہی آخرت میں اس کا انجام برا ہوگا۔ لعب ولہو وزینۃ، تیسری چیز زینت، ہر وقت ایڈورنمنٹ، ہر وقت ڈیکوریشن، ہر وقت اپنے لباس کی تزئین و آرائش، ہر وقت اپنے گھر کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک آدھی کوئی ڈیکوریشن پیس یا وال کے اوپر کوئی سینری، وہ بھی ایک ڈیکوریشن ہے، لیکن اب تو پورا گھر ایک آرٹ گیلری بنا ہوتا ہے۔ اور پھر صرف گھروں کی تزئین و آرائش نہیں، وہ چند گھنٹوں کی کوئی شادی، کوئی ہال، اس کے اوپر لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، سٹیجز بنانے میں، پھول لگانے میں، اور اس کی تزئین و آرائش میں، اور اس کو خوبصورت بنانے میں۔ اور وہ چند لمحوں کی، چند گھڑیوں کی وہ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ دلہن کا ویڈنگ ڈریس ہو، چاہے وہ اور آپ دیکھیں کہ اب تو یعنی لاکھوں کے تو پھول آ جاتے ہیں۔ وہ ایونٹ مینیجر، ایک کسی نے بتایا، میں اتنے لاکھوں کے پھول لے کر میں اسلام آباد گیا، اور وہاں پر میں نے جا کر تو ساری میں نے ایونٹ پلاننگ کی۔ پھر ہے وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر جتانا، یہ ہے زندگی۔ یعنی جو انسان دنیا کی محبت میں انڈلج کرتا ہے نا، اس کی زندگی کی یہی سٹیجز ہوتی ہیں، پھر بس ریس میں پڑتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو انسان ساری زندگی ایک دوسرے پر فخر جتانے میں گزار دے، کتنا خسارہ ہے۔ اور فخر کس کس بات کا ہوتا ہے؟ کبھی گاڑی کا، کبھی سوشل کانٹیکٹس کا، کبھی گھروں کا، کبھی آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، کبھی اس کا تفاخر ہوتا ہے، آپ کس ملک میں رہتے ہیں اس کا تفاخر ہوتا ہے، آپ نے بچے کس اسکول میں ڈالے ہیں اس کا تفاخر ہوتا ہے، کون سا کیا کریئر ہے اس کا تفاخر ہوتا ہے، آپ کو انگلش آتی ہے یا نہیں اس کا تفاخر ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ہماری کتنی سطحی سوچیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے بعض اوقات
شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے کہ ہمارا یہ تفاخر دین کے علم میں بھی آ جاتا ہے. درست. حالانکہ جو ہمیں اس کے اپوزٹ چیز بتائی گئی ہے قرآن حکیم میں وہ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ اگر دوڑ لگانی ہے، ریس لگانی ہے تو نیکیوں میں ریس لگاؤ، لیکن اس میں تفاخر نہیں ہونا چاہیے. کسی دوسرے کو آپ لک ڈاؤن اپون کریں یا اس کی تحقیر کریں اور اپنی نیکیوں کو آپ بڑا سمجھیں یا اپنے آئیڈیاز کو آپ بڑا سمجھیں، آپ کسی دوسرے سے کو اس قابل ہی نہ سمجھیں کہ آپ اس سے ایک مشورہ بھی لیں یا آپ اس کی ایک بات بھی سنیں. یہ تفاخر ہمارے لیے بہت زہر قاتل ہے ہماری زندگیوں کی اور ہماری آخرت کے انجام کے لحاظ سے. اور آخری چیز وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کثرت مال کی اور اولاد کی، اسی کی ریس میں لگے رہے. بالکل تھک رہے ہیں. میں اسی میں تھک رہے ہیں کہ ہم جن چیزوں کے لیے تھک رہے ہیں ان کا آخرت میں ریوارڈ کیا ہے؟ ان کا آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی میں تھکائے رکھا تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش اور جیسے ایک نباتات اگتی ہے، وہ لش گرین ہوتی ہے، وہ کاشتکار کو، کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور پھر وہ جوبن پر آتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. کیونکہ کھیت کی مثال دی گئی ہے کھیت کی مثال ہے، کھیت کی تو لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے. کھیت کی جو سٹیجز ہیں نا وہی آپ کی زندگی کی سٹیجز ہیں، اور اینڈ اس کا جو ہے جیسے انسان کی زندگی کا اینڈ اس کا بڑھاپا ہے. اگر وہ طبعی عمر پائے بھی تو وہ اس کا بڑھاپا ہے، اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اینڈ ہے. اور آخرت میں دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ شدید عذاب ہو اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا ہو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کمایا، آپ نے اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو اس کی فرق سٹیجز میں کس طرح سے استعمال کیا، کیا آپ کی ترجیحات تھیں، کیا آپ کی پریورٹیز تھیں. اور ایک چیز جو ہے اس آیت کا جو اختتام ہے وہ بڑا پاورفل ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی طرح سے اس حقیقت کو جانتے تھے، اور آپ فرماتے تھے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ کافر کی جنت ہے. اس کی اٹریکشنز جو ہیں وہ کافر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اگر چاہے کوئی مسلمان ہو بھی تو بھی اگر وہ دنیا سے اتنا اٹریکٹڈ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیچھے دھکیلا، صحابہ نے دنیا لی لیکن انہوں نے صرف اس کا حلال لیا، اور اس کے بعد آنے والوں نے کسی نے مکروہات کو لیا، کسی نے مشتبہات کو لیا، اور کسی نے حلال کا انتخاب کیا. تو وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ڈکلائن، آہستہ آہستہ کرتے کرتے زوال آتا چلا جا رہا ہے. تو جو کوئی اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جائے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا ہی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں گم ہو کر بیٹھا رہے اور آخرت کا نقصان نہ کرے. تو آپا مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ پھر چوائس تو انسان کی اپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر وہ چٹائی کے اوپر وہ پیٹرن بنا ہوا تھا، نشان پڑ گئے تھے. تو حضرت عمر کو آنسو آ گئے آنکھوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کی کتنی نعمتوں میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں ہیں. تو آپ نے فرمایا عمر تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے آخرت. تو یہ یقین کی بات ہے. آپ دیکھیں وہ جو ہم بالکل قرآن کے شروع میں سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا جو یقین ہے نا وہ آپ کو دنیا کی محبت سے ایک سائیڈ پہ رکھتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور اس کی اصل حقیقت آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے رہتی ہے. اور پھر اس یقین میں یہ بھی ہوتا ہے نا کوئی چیز چھن بھی جائے تو انسان تسلی میں ہوتا ہے کہ اچھا دنیا ہی ہے، بالکل آخرت میں ہو جائے گا. اور جیسے بھی آپ نے پچھلی آیت کوٹ کی تو اس میں جو آپ کہہ رہی تھی کہ بہت پاورفل اینڈ ہے، میں اس میں نا دھوکے کے لفظ پہ غور کر رہی تھی کہ دھوکا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی چیز دکھائی جائے اور دی کچھ اور جائے، بالکل ملے کچھ اور. تو یہ دنیا کو دھوکا کہا گیا. تو یہ بہت اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ نظر وہ کچھ آ رہی ہے
مگر جو وہ نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں. وہ ہے نہیں. وہ آپ کے لیے قید خانہ ہے, چاہے وہ آپ کو کتنا بھی اٹریکٹ کر رہا ہے اس وقت, ہے وہ آپ کے لیے قید خانہ. اور اسی طرح ابن قیم کا ایک قول ہے, مجھے بڑا وہ خوبصورت لگا دنیا کی حقیقت کے حوالے سے, کہ آپ کو کوئی بھی انسان جتنا بھی محبوب ہوگا نا تو اس کی جدائی آپ کو اتنی ہی تکلیف دے گی. تو اسی لیے ایک انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو اس نے اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے محبت کی ہوتی ہے نا, اس کے بقدر اس کی موت جو ہے وہ بے چین اور گھبراہٹ اور تکلیف والی ہوتی ہے. اس کو اتنا ہی مشکل ہوتا ہے دنیا چھوڑنا. اور جس نے محبت ہی نہیں کی ان نعمتوں سے, بالکل, جس نے ادھر دل لگایا ہی نہیں, اور جس کا دل آخرت میں اٹکا اس کا دل اٹکا ہوا ہی آخرت میں ہے, اللہ کی محبت, اللہ کی یاد. بالکل. تو اس کو پھر یہ دنیا چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی نظر آگے ہے, اس کی محبت آگے ہے. بالکل. تو اور اس کے علاوہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ مومنین کا پھر کیسا طرز عمل ہونا چاہیے ٹورڈز دنیا. ہمارے سلف جو تھے انہوں نے ہمیں کیا سکھایا, ان کے کیا طریقے تھے, تابعین کے کیا طریقے تھے, جیسے آپ نے صحابہ کی بھی بتایا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. دیکھیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور میں آپ کو حدیث سنائی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, یعنی اتنی بھی قدر و منزلت دنیا کی اللہ کی نظر میں ہوتی, تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ تو موقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے حوالے سے. پھر اسی طرح سے صحابہ کرام, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے معاملے میں انتہائی پرہیزگار تھے, اور کبھی اگر ان کو کوئی کہتا نا کہ آپ تھوڑا سا کچھ تو آپ کھانے پینے میں بہتری لے آئیں, بہت ہی احتیاط کرتے تھے کھانے پینے میں, بہت ہی سادہ کھانا کھاتے تھے. تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں اس آیت کے مصداق نہ بن جاؤں کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں سب فائدے اٹھائے, ساری جو تمہاری رونقیں تھیں نا وہ تمہیں دے دی گئی تھیں دنیا میں, اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے کہ جس سے عمر جس پر سے گزر رہے ہوں وہ عمر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں. پھر اسی طرح سے جو بہت سے دیگر جو صحابہ کرام ہیں اور تابعین میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے, مالک بن دینار, ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت دنیا سے بے رغبت تھے, ان کا زہد بڑا مشہور تھا. اور ایک کسی تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں کنی کے عالم میں تھے تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں صرف پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تھا, میں دنیا کو ان دو وجوہات کی بنا پر پسند نہیں کرتا تھا. یعنی حقیقت کو جان لینا کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ جب ان چیزوں سے سٹیم کرتی ہیں, انسان کے ان اعضاء سے سٹیم کرتی ہیں, تو پھر وہ انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں, گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اگر حلال کے بجائے حرام ذریعے سے اس کی تکمیل کی جائے ان خواہشات کی, تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور یہ وہ راستہ ہے جو دنیا کی محبت کا راستہ کھولتا ہے. بالکل, جیسے ہم نے شروع میں پروگرام کے بات کی نا کھانا پینا, تو وہ میں دیکھتی تھی کہ جب بہت زیادہ ہم یہ پیٹ کی خواہشات اور ان خواہشات میں انوالو ہوتے ہیں اتنا ہمارا جو دھیان ہے وہ عبادات سے ہٹتا ہے, وہ اپنی قربانی جو ہم دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس سے ہٹتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ دنیا کی جو محبت ہے اس کے مظاہر کیا ہیں, یہ کہاں کہاں ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں, اور دوسری بات یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ انوالو ہیں دنیا میں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں.
یہ دو الگ آپ کے جی سوالات ہیں. سب سے پہلے ہم مظاہر پہ بات کر لیتے ہیں. مظاہر یعنی اس کے سائنس کیا ہے, نظر کیا آتا ہے, وہ اس انسان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے جو دنیا کی محبت میں گھرا ہوا ہے, اس کی زندگی. یہ دو ویز آف لائف ہیں. درست. ایک وے آف لائف یہ ہے کہ جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے, وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو حج پر جا کر بھی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, بالکل, وہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, وہ صرف دنیا مانگتا ہے. درست. اور اس کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں اچھی, یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اسے بس چاہیے. اور دوسرا وے آف لائف ہے کہ جو حسنہ مانگتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اور ساتھ ہی آگ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہ دو ویز آف لائف بنتی ہیں, یہ دو نظریات ہیں, اور یہ آپ کی زندگی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا کر دیں گے, کیا ہم دونوں کے انجام ایک جیسے کریں گے, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو, دونوں کے کیا ایک جیسے فرشتے آئیں گے, کیا قبر میں ایک جیسا معاملہ ہوگا, کیا پل صراط پر ایک جیسا معاملہ ہوگا. تو یہ ساری جو روٹین ہے نا, یہ ڈٹرمن کرے گی کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہماری توجہ ہو اور ہم پہچانیں کہ ہم نے یہ سائنز اینڈ سمپٹمز اپنے اندر اگر ہم پائیں تو ہم ان کو چیک کریں, اور ہم اپنے آپ کو ان سے دور کریں. جی. اور اس میں سب سے پہلے ہے دنیا میں بہت زیادہ مگن رہنا, ہمیشہ طلب دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا, میں اب کہاں انویسٹ کر لوں, میں اب کون سا کاروبار کر لوں, میں اب کون سی پراپرٹی خرید لوں, میں کون سا زیور بنا لوں. بعض خواتین کا یہ ہوتا ہے طریقہ, ایک زیور بنایا, اچھا اب میں اس کو چینج کرتی ہوں, اب میں پھر جیولر پہ جا رہی ہوں, اور وہ کرتے کرتے زندگی ساری کی ساری جو ہے نا وہ اسی ہورڈنگ میں گزر جاتی ہے. میں نے خود میں نے یہ دیکھا ہے, میرا یہ ایک تجربہ ہے کہ جن خواتین کا بہت زیادہ زیور بنانے اور گولڈ خریدنے اور اس طرف رجحان ہوتا ہے نا, ان کی وے آف تھنکنگ فرق ہوتی ہے. درست, ان کا سوچنے کا انداز بالکل فرق ہوتا ہے. اور اس پہ کپڑے, جیولری, ہر چیز جو آپ کو جو آپ کی خواتین کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں نا. پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ڈرا دینے والا جو سمپٹم ہے, اور اس پر مجھے آپ کو ہم سب کو بہت توجہ دینی چاہیے, وہ ہے آخرت کے لیے جو اعمال کرنے تھے ان سے دنیا طلب کرنا. آپ کو پتہ ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سناتے سناتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اور وہ کیا حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ ایک عالم, ایک سخی, ایک شہید. یہ تین لوگ لائے جائیں گے اور ان تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. تینوں اپنے کارنامے بتائیں گے, میں نے علم حاصل کیا, میں نے علم چہار اطراف پھیلایا. سخی کہے گا میں نے مال دیا تیرے لیے, شہید کہے گا میں نے تو جان ہی دے ڈالی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ دنیا میں عالم کہلانے کے لیے, سخی کہلانے کے لیے, شہید, بہادر, جری کہلانے کے لیے کیا, اور لوگوں سے تعریف اور لینے کے لیے کیا, تو جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں, اور ان کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. بہت کامن ہے, دنیا کے جتنے ٹائٹلز ہیں ہمارے لیے تو وہی قابل فخر ہیں, اور جب تک وہ ملے نہیں تو آپا ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹس کو اکنالج نہیں کیا گیا. تو کیا پھر یہ یہی چیز ہے کہ نیت کی خرابی, اکنالجمنٹ انسانوں سے لینا, بالکل نیکی کے کاموں میں, نیکی کے کاموں کی اکنالجمنٹ, اپریسیشن, کوئی تمغہ, کوئی مالی کوئی امداد, یا دنیا میں عمراء, وزراء اور حکام جو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی خوشامد کے لیے, یا بعض اوقات عوام کو خوش کرنے کے لیے, جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ عمراء وزراء جو ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے کتنے ایسے نیکی کے کام ہیں جو دکھائے جاتے ہیں, دے دیتے ہیں, کتنے ایسے فتاوا دے دیتے ہیں کہ جو ان کو صرف خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مالک بن انس جو امام مالک تھے, یا امام احمد بن حنبل تھے, وہ جو اس وقت خلفائے وقت تھے جنہوں نے ان کو قید کیا, کوڑے لگائے, کیا کیا کچھ نہیں کیا, لیکن انہوں نے ان خلفاء کے جو پسند کا فتویٰ تھا وہ نہیں دیا. تو آج نام کس کا زندہ ہے؟ ہم ان خلفاء کے نام ہمیں یاد بھی نہیں ہے. بالکل.
اللہ مغفرت کرے ان کی, وہ بھی مسلمان تھے, لیکن انسان جب اقتدار کی اس میں گھمنڈ میں آتا ہے نا تو پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو علماء میں سے جن کے نام زندہ رہ گئے وہ کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ فتنہ خلق قرآن کے وقت جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے, دیگر علماء بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک ایک کر کے سارے چھٹ گئے. استقامت اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو دی. اور مجھے آپ کی بات سے نا ذوالقرنین کا بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی تو بادشاہ تھا, اللہ نے کس طرح اس کی تعریف کی ہے, منصف بادشاہ, اور اللہ نے اس کو اختیار دیا تم جو چاہے کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ جس طرح کا بادشاہ ہے وہ اس کو کس طرح لے کے چلے گا. ابھی جیسے عمرا کی بات ہوئی, اگر یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس اسکالرس کی تو جی بالکل بالکل, اور پھر وہ یہ کہ جو دنیا کو آگے نہ رکھے اور آخرت کو ذہن میں رکھ کے اپنے فیصلے کرے. جی درست, بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کس کو کس حالت میں پیدا کرتا ہے, کہاں پیدا کرتا ہے. تو فضیل بن عیاض ایک تابعی تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں اگر دنیا کو طبلہ بجا کے اور بانسری بجا کے حاصل کر لوں, یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اسے اپنے دین کے بدلے کھاؤں, کہ میں اپنا دین بیچوں. اور پھر اس کے اسباب, تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کر لیں کہ اسباب کیا ہیں کہ ہمارے دل میں اتنی یہ محبت جڑ کیوں پکڑ لیتی ہے, کیوں ہم آخرت کو سامنے فوکس نہیں کر سکتے. اسباب آپ نے پوچھے تو وہ بھی بہت ظاہر ہے, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اپنے آپ کو میں چیک نہیں کروں گی کہ میرے اندر یہ سائنس کیوں آ رہے ہیں, تو بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ڈاکٹر سے اپنی تشخیص کراتے ہیں, پھر وہ آپ کے ٹیسٹ کراتا ہے, پھر وہ آپ کے روٹ کاز پہ جا کے پہنچتا ہے, بیماری پکڑی جاتی ہے, پھر وہ اس کا صحیح علاج. یہ تو ہم نے ہر پروگرام میں بات کی کہ سب سے پہلے بیماری کو پکڑیں, بیماری جانیے, اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ میں جی درست. تو اس کے اسباب میں سب سے ایک جو ٹاپ پہ چیز آتی ہے نا, وہ مال و جاہ کی محبت. اللہ اکبر. مال کی محبت, اور مال کی محبت پہ تو ہم نے بات کر لی نا. جی بالکل. جاہ کی محبت, حب جاہ, تعریف, اپریسیشن, اتھارٹی ملنا, سب کچھ انسان جو ہے نا اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو دنیا سے محبت ہے. وہ یہاں پر بغیر اپنے نام کے یا بغیر, آپ دیکھیں ہم نے پیچھے ایک پروگرام میں وہ ایجپٹ کے جو میوزیم ہے اس کی بات کی اور فرعونوں کی بات کی, تو وہ آج کہاں گئے, اور وہ حب جاہ اور حب مال دونوں کا وہ ایک یعنی ایپیٹمی ہے, وہ ان کی ایک ایگزامپل ہیں کہ آج پھر وہ کدھر ہیں. تو حب جاہ انسان کو بہت خراب کرتی ہے, انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, انسان اس کی خاطر یعنی اپنے لیگ پولنگ کرنا, لیگ پولنگ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے بالکل, اور بہت سے قواعد و ضوابط دوسروں پہ لاگو کرتا ہے, اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا, اور ڈبل سٹینڈرڈز رکھتا ہے. یہ سب چیزیں اس ایک حب جاہ کے اندر سے نکلتی ہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈز کو پھر آہستہ آہستہ نفاق کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ ایک بیماری کیسی کیسی چیزوں کو کھینچ کے اپنے ساتھ لا رہی ہے, حب جاہ جیسی, اور وہ بھی دنیا کی محبت کے لیے کہ دنیا میں ایکنالج کیا جاؤں. بالکل جی. اور قرآن میں آتا ہے نا, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں کہ آخرت کا یہ گھر ہم انہی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں کرتے. جی سورہ القصص میں, اور نہ ہی فساد کی چاہت رکھتے ہیں. بالکل. تو یہ جو حب جاہ ہے یہ تو فساد ہے, اور زمین میں اتنا بڑا بن جانا کہ انا ربکم الاعلی تک پہنچ جانا, یعنی اتھارٹی اتنی بڑھی کہ اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میں ہی تو رب ہوں, میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے. وہ الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچتا ہے, وہ یہاں تک بات پہنچتی ہے. اور میں آپ کی بات سے سوچ رہی تھی کہ حب جاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پرومیننٹ نظر آؤں, میں سب سے الگ اور پرومیننٹ ہو جاؤں, اونچا ہو جاؤں. اس اونچائی کے لیے آپ کے نیچے آپ جتنے لوگوں کو کھینچ کے گراتے ہیں, جو کہ صحیح اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, ان کو گرا کے ان کی جگہ کو سنیچ کرنا ایک طرح سے کہ صرف مجھے مل جائے, تو وہ تو ویسے ہی ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. بالکل. اور پھر اس میں آپ کا کردار کتنا خراب ہوتا ہے, آپ کا جو آپ کا اپیئرنس ہے, آپ کی ہر چیز ایک وہ آپ
मजाक बन जाते हैं और मैं बाज़ आपको एक औक़ात। बात बताऊं कि इंसान ये समझता है कि मेरा ऐसा करना किसी दूसरे को पता नहीं चल रहा, ये अल्लाह ताला का एक तरीका है कि कोई इंसान अगर इस तरह करता है तो उसके अंदर से जो वाइब्स निकलती हैं वो सब दूसरे इंसान तक पहुंचती हैं और दूसरों को दो रंगी साफ नजर आ रही साफ होती नज़र है। आ रही होती है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज़ जो जी। इसके इसबाब में है वो ये है कि ये जो ज़ाहिरी जीनत है ना, चमक धमक इस दुनिया की, उससे आगे ना निकल सकना, उस चमक दमक से आगे ना देख सकना, ज़ाहिरी जीनत को सब कुछ समझ बैठना, ये भी इसी के इसबाब में से है, दुनिया की मोहब्बत के मुझे इस इसबाब पे में एक से। मिसाल आपकी बात पे जहन में आ रही थी कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि औरत से चंद चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है और वो बताई गई, और फिर कहा कि तुम दीन वाली ढूंढो। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी कॉमन एक आप चीज़ है देखें कि दीन ज़ाहिरी। वाली को ना देखना, जी। और कोई हुस्न देखता है, कोई माल देखता है, कोई हसब नसब देखता है, तो इसका मतलब डिग्रीज है कि देखते वो हैं, दुनियावी डिग्रीज देखी डिग्रीज। जाती हैं, जी, तो इसका मतलब है कि वो बियॉन्ड नहीं देख पा रहे, बियॉन्ड नहीं देख रहा, बियॉन्ड बिल्कुल। नहीं देख पा रहे। उसमें कितना आपके फ्यूचर पे कितना नुकसान हो सकता है, आपकी नस्ल पे क्या आप इम्पैक्ट आ सोचें सकता है। कितनी दफ़ा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, कितनी दफ़ा लोग पूछते हैं किसी के अपने बेटे के लिए रिश्ते का पूछते हैं, तो कितनी दफ़ा होता है ना, तो ख़वातीन यही कहती हैं कि बस थोड़ा बहुत करती हो, बस थोड़ा बहुत हिजाब भी कर ले, चलो कोई बात नहीं, हाँ बस। और फिर उसके बाद वो जो एक लंबी लिस्ट होती है ना, वो ये होती है डॉक्टर हो, ये हाइट हो, ये कम्प्लेक्शन हो, ये ज़ात हो, सारा जो लंबा एक जो होता है ना एक डिटेल, वो इन बातों की होती है। और दीन का ही होता है कि अच्छा चलो हाँ नमाजें पढ़ ले और हिजाब भी चलो कर ले। तो आप देखें कि इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। वाइस वर्सा आपा, लड़कों के लिए भी अगर लड़की वाले लड़का देख रहे हैं तो वो Exactly, देखते हैं बिल्कुल। कमाता कितना है, बिल्कुल वो यही कमाई देखते क्या हैं, है यही उसकी, देखते और हैं। अपीयरेंस देखेंगे, वो दीन नहीं देखते कि नमाजी है या नहीं है। अच्छा, और जो बियॉन्ड देखने के जी, काबिल होता है उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्बाक़ियातुस्सॉलिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सुभान असल में बाक़ियातुस्सॉलिहात को ना देख सकना कि बाकी रहने वाली नेकियां क्या हैं, दुरुस्त, बिल्कुल। और बस इधर ही अच्छा खा लिया, इधर ही अच्छा पहन लिया, इधर ही अच्छा घर बना लिया, सजा लिया, सब कुछ कर लिया, तो बस यही कुछ था। हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर हम अपने बच्चों को साहिब जायदाद छोड़ के जाएंगे तो हम आखिरत में भी, या मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं सुकून करूंगी, ये गलतफहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कहता है मेरा माल, उसका माल तो बस वही है जो उसने खा के हजम कर लिया या पहन कर पुराना कर लिया या आगे भेज दिया, बिल्कुल। वरना तो वो वरिसा का है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसको बिल्कुल वो बैनहुमा बरज़ख, हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा है। उस इंसान को कुछ पता नहीं है कि वो किस दूसरे किस हाल में है, ना हमें पता है वो किस हाल में है। ठीक। तो हमें चाहिए कि हम जब इस दुनिया में हैं तो हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, ना कि इस बात की कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में आता है ना कि उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं अपनी औलाद के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह के फरमाबरदार हैं तो इन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर ये अल्लाह के नाफरमान हैं तो मैं नहीं चाहता कि इनकी नाफरमानी में मेरी छोड़ी हुई जायदाद की वजह से इजाफा हो। तो वो कहने वाले कहते हैं कि हमने बाद में देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो औलाद है वो कितनी खुशहाल हुई, बिल्कुल। और एक और जो खलीफा वक्त था उसकी औलाद को हमने भीख मांगते हुए देखा। तो ये फिर वो बियॉन्ड देखने वाली बात आ गई ना इसमें, बिल्कुल। फिर इसके अलावा आप अपने दिल के मैलान का हर वक्त जायजा लेते रहें। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना सूरह आल इमरान की आयत की कि अल्लाह ताला ने तबई मोहब्बतें रखी हैं, हुब्बुश शहवात रखी हैं, क्योंकि उसके बगैर दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं सकता। कोई उठेगा ही नहीं, कोई जॉब नहीं करेगा, कोई कमा के नहीं लाएगा, आप दुनिया का निज़ाम चलेगा ही नहीं। लेकिन उसके बियॉन्ड देखना कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमा दिया है कि ये सब चीज़ें हैं कि आपको पसंद हैं। इंसान को स्पाउस पसंद होता है, अपना शौहर को बीवी, बीवी को शौहर, फिर इसी तरह से बेटे पसंद हैं, सोने चांदी के ढेर पसंद हैं, गाड़ियाँ घोड़े सब कुछ पसंद है, ब्रांडेड पसंद हैं, और जानवर और खेती बाड़ी पसंद है।
قل انبئکم بخیر من ذالکم، یہ آیت یاد رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور وہ بہتر چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے اور مغفرت ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ بیونڈ دیکھنا اور بیٹر دین دا بیسٹ لینا اور اس کی طرف اپنی زندگی کو چینلائز کرنا، یہ جب تک انسان نہیں کرے گا تو یہ اسباب ہمیں کہیں اور کے اور ہی لے جائیں گے۔ درست، بالکل۔ پھر اسی طرح سے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، یہ بات بھی بار بار پہلے بھی ہو چکی ہے، اور سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ سبب ہے، یہ دنیا میں کھو جانے کا سبب ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ظاہر ہے آپ دنیا میں جس بات کو ترجیح دیں گے آپ اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ناظرین، اس موضوع پر ابھی ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہم نے دنیا کی محبت پر بات کی، اس کے اسباب پر بات کی۔ اگلے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ اس کا علاج کس طرح کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ